السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ پچھلے ایپیسوڈ پہ آپ سب کے کمنٹ اور رسپانس بہت اچھا تھا، جبکہ کہنے کو موسٹ ہیٹڈ ایپیسوڈ تھی۔ خیر وہ زریام کا پوائنٹ آف ویو تھا، اور میرے حساب سے آج کے ایپیسوڈ کے لیے پچھلا ایپیسوڈ ضروری تھا۔ اس کے علاوہ چلیں لائک اور کمنٹ لازمی کریں، اور ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں بتا دوں اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کی مصنفہ ہانا خان کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ سلسلہ محبت، بس قلم ہانا خان، قسط نمبر 59۔ کیا زریام ایڈی نہیں تھا؟ عفاف کا رواں رواں بری طرح سے کانپا۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ وہ نیلی آنکھوں والا شخص زریام خانزادہ تھا، لیکن یہ بھی کچھ پل کے لیے ہی تھا۔ یکلت عفاف کی آنکھوں کے سامنے اپنی اب تک کی گزری زندگی لہرائی۔ وہ 15 سالہ ڈرامہ جو کسی نائٹ میئر سے کم نہ تھا، جو اس نے اکیلا تن تنہا جھیلا تھا۔ تو چہرے پر چھایا خوف لمحوں میں غائب ہوا۔ شہد رنگ آنکھوں میں ٹھہری نمی کی جگہ سرد مہری نے لے لی۔ آج بھی سامنے بیٹھے شخص کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ آج بھی سامنے بیٹھا شخص آئلین خانزادہ کو جسٹیفائی کر رہا تھا۔ عفاف نم سا مسکرا دی۔ وہ آج بھی تنہا تھی، وہ آج بھی محرم رشتے ہونے کے باوجود خالی ہاتھ کھڑی تھی۔ اسے ایک لمحے کو آئلین خانزادہ کی قسمت پر رشک سا ہوا تھا۔ وہ واقعی شہزادی تھی جس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے پاس ہر رشتہ موجود تھا، اور یہی پل تھا جب زندگی میں پہلی بار عفاف کو آئلین خانزادہ سے نفرت سی محسوس ہوئی۔ پھر عفاف نے گہرا سانس لیتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ایسی نہیں تھی، وہ آئلین خانزادہ نہیں تھی جو نفرت میں، حسد میں، رقابت میں کسی کو نقصان پہنچاتی۔ وہ عفاف تھی، یزدان خانزادہ کی گڑیا، جس کی تربیت یزدان نے کی تھی۔ ایک شیرنی کی طرح عفاف نے سوچتے خود پر قابو پایا، اور پھر اس نے نہایت ہی آرام سے زریام کے مضبوط ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالا۔ لیکن اس سے پہلے وہ اپنی جگہ سے اٹھتی کہ زریام نہ جانے کیا سوچتے، ایک بار پھر اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتے۔ اس کا راستہ روک چکا تھا۔ دوسری طرف زریام نے نہایت باریک بینی سے عفاف کے اچانک سے بدلتے تاثرات کا جائزہ لیا تھا۔ کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے؟ زریام نے جانچتی سی نظروں سے عفاف کی جانب دیکھتے فکر مندی سے پوچھا، جس پر عفاف استہزائیہ سا مسکرا دی۔ پہلے والی نرمی سرے سے غائب تھی۔ شہد رنگ آنکھوں کے منظر پر اب تک کا گزرا ہر لمحہ کسی فلم کی مانند چل رہا تھا۔ عفاف، مجھے بتائیں، کوئی پریشانی ہے؟ زریام نے نرمی سے کہتے ایک بار پھر سے عفاف کا ہاتھ تھامنا چاہا، جسے اب کی بار وہ اس کی پہنچ سے دور کر چکی تھی۔ زریام کے چہرے پر ناسمجھی بھرے تاثرات پھیلے۔ میرے حوالے سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر خانزادہ۔ میں 6 سال کی عمر سے خود کو خود ہی سنبھالتی آئی ہوں، مجھے اپنی حفاظت کرنی آتی ہے۔ عفاف نے ایک لفظ پر زور دیتے دو ٹوک سے لہجے میں کہا، جبکہ زریام کو عفاف کا لہجہ اجنبی سا محسوس ہوا، جس پر زریام نے اپنے لب بیچے۔ سامنے بیٹھی لڑکی کچھ دیر پہلے والی عفاف سے یکسر مختلف تھی۔
شہد رنگ آنکھوں میں موجود نرمی کی جگہ تلخی نے لے لی تھی، تو وہیں آفاف نے اپنی بے وقوفی پر سر جھٹکا۔ کیا وہ بے وقوف تھی؟ کیا وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سردار ذریعام خان زادہ کبھی بھی اس کے پیچھے نہ آتا، وہ بھی تب جب اس کا نیا دل ٹوٹا تھا، جس وقت اس نیلی آنکھوں والے شخص نے اسے بچایا تھا؟ تب تو شاید دور دور تک ذریعام خانزادہ کو اس کے غائب ہونے کا بھی پتہ نہ ہوگا۔ آفاف اپنی ہی بے وقوفی پر ہنس دی۔ بھلا ذریعام کے لیے آفاف کہاں اہم تھی؟ وہ بھی تب جب خان حویلی میں آئلین خانزادہ اتنے دن غائب رہنے کے بعد پہنچی تھی۔ اذیت ہی اذیت تھی جو آفاف کے وجود میں اتر رہی تھی۔ آفاف، آپ نے جو کہنا تھا میں نے سن لیا، مسٹر خانزادہ، اب مہربانی فرما کر مجھے یہاں سے جانے دیں، ورنہ آپ اس سب کا ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہرائیں گے۔ اب کے آفاف نے تنزیہ سے انداز میں آنکھیں ٹپٹپاتے معصومیت سے کہا، جس پر ذریعام کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات پھیلے۔ آفاف، میں آپ سے معذرت۔ ذریعام کو اپنی آواز حلق میں پھنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ رہنے دے سردار صاحب، آپ سے نہیں ہوگا، اور ویسے بھی ایسی معافی کی کیا حیثیت جس میں آپ خود کو غلط ہی نہ مانتے ہو؟ آپ کے پاس اپنے ہر ایکٹ کی وضاحت ہو، آپ کی نظر میں آپ ایک دم صحیح ہو۔ آفاف نے تلخی سے کہتے سر جھٹکا، اور زندگی میں پہلی بار ذریعام کو اپنے منہ سے الفاظ چھنتے محسوس ہوئے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے آپ خود کو اور آئلین خانزادہ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے 1 گھنٹے سے آپ مجھے آئلین نامہ سنا رہے ہیں، آئلین وہ، آئلین یہ، آئلین ایسی، آئلین ویسی۔ بس کر دیں، یہ دیکھیں میرے جڑے ہاتھ، بس کر دیں۔ آفاف نے دبا سے گراتے ہوئے باقاعدہ دونوں ہاتھ جوڑے تھے، جبکہ ذریعام کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن ایک بار پھر وہ آفاف کو خود سے بدگمان کر بیٹھا تھا۔ ذریعام نے ضبط سے آنکھیں میچیں۔ آپ کی نظر میں آئلین خانزادہ معصوم اور آپ ٹھیک تھے، ہے نا؟ اب کیا آفاف نے کچھ جھک کر ذریعام کی سبز آنکھوں میں اپنی شہد رنگ آنکھیں گاڑیں۔ ہوں گے، بالکل ہوں گے۔ ہر کسی کو اپنی کہانی میں اپنا آپ مظلوم لگتا ہے اور دوسرا ظالم۔ تو ہاں، اپنی تکلیف اور دوسروں کی تکلیف بے معنی۔ اب کے آفاف تنزیہ سے انداز میں ہنسی تھی، جبکہ ذریعام اب آنکھوں میں ڈھیروں ندامت لیے آفاف کی جانب دیکھ رہا تھا، جو اب بالکل مختلف تھی۔ آپ نے کہا آئلین ضدی تھی، خود سر تھی، ہے نا؟ اب کے آفاف نے ہر لحاظ بلائے طاق رکھا تھا۔ اس وقت اسے صرف اپنا ٹراما یاد تھا، اپنی تکلیف یاد تھی، جو شاید کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ مگر مجھے بتائیں کہ آئلین خانزادہ نے اپنی ضدی اور خودسری میں کبھی خود کو نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ ہمیشہ ان کا نشانہ میں ہی کیوں بنی؟ آفاف نے تلخی سے کہا، جبکہ ذریعام کو اپنا آپ بت بنا محسوس ہوا۔ پہلی بار اس نے آفاف کی آنکھوں میں اذیت دیکھی تھی، اور ذریعام کو پہلی بار اپنا دل لہو لہان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اذیت اسے خود میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ آپ نے کہا کہ اچانک بابا جان ایک بچی کو لے آتے ہیں اور اس کا اثر دی گریٹ آئلین خانزادہ پر ہوتا ہے۔ واہ، کیا کہنے! آفاف نے اپنی کہکہ لگاتے تالی مارتے جیسے ذریعام کی بات کا مذاق اڑایا تھا، جبکہ ذریعام کی آنکھوں میں سرخی سی اتری تھی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں نے کہا تھا بابا جان کو کہ مجھے اپنی بیٹی بنا لیں؟ نہیں نا، انہیں پتا تھا کہ ان کی بیٹی دماغی مریضہ ہے، تو مجھے کسی آرفنیج
ہوم میں چھوڑ دیتے؟ اب کے عفاف نے نفرت سے کہا۔ وہ تھک چکی تھی آئلین نامہ سن سن کر۔ ہر کوئی آئلین کے غلط ہونے کے باوجود اسے ڈیفینڈ کرنے آ جاتا تھا، جبکہ ذریعام اب کے سنجیدہ نظروں سے عفاف کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ نے کہا آئلین چھوٹی تھی۔ واہ، کیا کہنے! عفاف ایک بار پھر ہنسی تھی۔ تو عفاف بڑی تھی؟ جانتے ہیں، جب مجھے آئلین خانزادہ نے گارڈن میں صرف اسی لیے دھکا دیا تھا کہ میں سب کے ساتھ نہ کھیل سکوں، تب میری کیا عمر تھی؟ عفاف نے رک کر کچھ توقف لیتے سوالیہ نظروں کے سے ذریعام کی جانب دیکھا، جو ششتر نظروں سے عفاف کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اوہ، میں بھی کس سے پوچھ رہی ہوں؟ آپ کو کیسے پتا ہوگا؟ بھلا آئلین خانزادہ کے سامنے کبھی عفاف دکھتی تھی آپ کو؟ اوہ سوری، عفاف تو آپ کے لیے کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، ہے نا؟ اب کے عفاف نے استہزائی انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ چلے میں بتاتی ہوں، صرف 6 سال کی تھی۔ یہ تو وہ بات ہے جو مجھے یاد ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی بار آئلین خانزادہ نے میرا وقت، میرا حق، میری پسندیدہ چیزیں بے دردی سے چھینی ہیں، اور میں ہمیشہ بابا جان کا چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی آپ کی سو کال معصوم آئلین خانزادہ کی بدولت وقت سے پہلے سمجھدار ہو گئی تھی۔ آپ کی سو کال معصوم آئلین خانزادہ میرا پورا بچپن کھا گئی۔ اوہ، مگر وہ تو معصوم تھی، ہے نا؟ عفاف لبوں پر سائڈ طنزیہ سی مسکراہٹ سجا کر ہنسی تھی۔ نظریں اب تک ذریعام کی سبز آنکھوں میں جمی تھیں، مگر اب کے عفاف کی آنکھوں میں نمی نہ تھی۔ آپ سے تو کیا ہی شکوہ کرنا، آپ نے تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی کہا کہ آئلین کے سامنے آپ کے لیے میرا کوئی وجود نہ تھا۔ حیرت کی بات ہے نا مسٹر ذریعام خانزادہ، کہ ایک 15 سالہ ناسمجھ بچے کو آئلین خانزادہ کے جھوٹے آنسو دکھ سکتے ہیں، مگر عفاف کے سچے آنسو بے معنی تھے۔ اور مزے کی بات، اگر کوئی دوسرا آپ کا یا آپ کی کزن میری فکر کرتا یا کرتی، تو وہ بھی آپ کی سو کال معصوم سی آئلین خانزادہ کو کھٹکتا تھا، لیکن وہ تو معصوم تھی، چھوٹی تھی۔ میں نے ٹھیک کہا نا سردار صاحب؟ عفاف شاید آج کچھ زیادہ ہی تلخ ہو رہی تھی۔ اب تک کا خود میں جمع سارا غبار وہ آج نکال رہی تھی، اور وہ بھی جس کے سامنے؟ ذریعام خانزادہ کے سامنے، جبکہ ذریعام کا دل کیا غائب ہو جائے یہاں سے۔ وہ کیا کر چکا تھا؟ ذریعام نے اپنی آنکھیں مچھیں۔ وہ تو عفاف کو منانے آیا تھا، لیکن کیا کر بیٹھا تھا؟ ذریعام جتنا خود کو کوستا کم تھا۔ جانتے ہیں، میرے 15 سال تنہائی کی نظر ہوئے آپ کی چہیتی کے ایک جھوٹ کی وجہ سے، جسے بڑی آسانی سے انسیکیورٹی کا نام دے کر مجھ سے معافی مانگ لی گئی۔ عجیب ہے نا؟ ایک 6 سال کی چھوٹی سی بچی سے اس کا بچپن چھین لیا گیا، اس کی مسکراہٹ، اس کی شرارتیں چھین لی گئیں، اور بعد میں رو دھو کر خود کو جسٹیفائی کر کے معافی مانگ لی۔ واہ! عفاف اب کی بار زور سے کہہ لگا کر ہنسی تھی، لیکن اس بار شہد رنگ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخسار پر گرے تھے۔ جانتے ہیں، میں آن دیدہ کے بغیر نہیں سو سکتی تھی، مجھے اکیلے نیند نہیں آتی تھی، مجھے ڈر لگتا تھا، لیکن صرف آپ سب کے جھوٹے الزامات اور بے بنیاد صدا کے باعث مجھے تنہائی کی نظر کیا گیا۔ اس رات میں نے بورڈنگ اسکول میں کیسے گزاری، آپ کو معلوم ہے؟ نہیں نا؟ کیسے معلوم ہوگا؟ آپ سب کے لیے عفاف ملک کبھی خان حویلی کا حصہ تھی ہی نہیں۔ وہ صرف سردار یزدان خان زادہ کی ضد پر خان حویلی میں رہ رہی تھی۔ اب کہ عفاف دبا دبا سے چلائی تھی کہ اسے اپنے خالق میں خراشی سی پڑتی محسوس ہوئی، جبکہ ذریعام کی آنکھوں میں کرب سا اترا تھا۔
بے ساختہ زریام خانزادہ کی سبز آنکھوں میں نمی سی تیری جسے وہ پل کے جھپکتے چھپا چکا تھا۔ وہ سب ٹھیک کرنا چاہتا تھا مگر خراب کر بیٹھا تھا۔ زریام کا دل یا اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ اس وقت صرف میرے بابا جان تھے جو اس وقت پوری رات اس گھنے درخت کے پاس اتنی سردی میں کھڑے رہے۔ جانتے ہیں، صرف اس لیے کہ میں خود کو اکیلا فیل نہ کروں۔ میں روتی رہی تھی سردار صاحب، سنا آپ نے؟ میں روتی رہی تھی۔ میری نظریں کھڑکی سے نظر آتے اپنے بابا جان پر ٹکی تھیں کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر چلے نہ جائیں، مگر جانتے ہیں آپ کی چہیتی سے یہ بھی برداشت نہ ہوا اور اس میں بھی ڈرامے کرنا شروع کر دیے۔ کبھی بخار تو کبھی چوٹ اور کبھی اسے بابا جان چاہیے تھے۔ سردار یزدان خانزادہ جنہیں آج تک کبھی کوئی مجبور نہ کر سکا، انہیں آپ سب نے مل کر مجبور کیا تھا۔ مجھے سب کچھ یاد ہے۔ مجھ سمیت میرے بابا بھی روئے تھے، ان کی آنکھیں بھی نم تھیں، اور یہ صرف آپ کی معصوم سو کالڈ آئلین کی وجہ سے ہوا تھا۔ سنا آپ نے؟ آپ کی آئلین سمیت خان حویلی کا ایک ایک مکین مجھ سے میرا بچپن، میری کھلکھلاہٹیں، میری مسکراہٹیں چھیننے کا قصوروار ہے۔ آپ سب خود غرض ہیں، صرف خود غرض۔ آج آپ سب مجھ سے اپنی کی گئی ناانصافیوں کی معافی چاہتے ہیں۔ مجھے بتائیں، کیا ان بلڈی 3 لفظوں سے میرا 15 سال کا ٹراما ختم ہو جائے گا؟ کیا وہ 6 سالہ ہنستی مسکراتی عفاف واپس آ سکتی ہے؟ کیا آپ مجھے میرا بچپن لوٹا سکتے ہیں؟ بولے نا۔ عفاف نے اب آگے کو جھکتے زریام کے کالر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ وہ بول نہیں رہی تھی، گررا رہی تھی۔ اگر زریام کا کیبن ساؤنڈ پروف نہ ہوتا تو اب تک اچھا خاصا تماشا لگ چکا ہوتا۔ آپ کی آئلین معصوم نہیں بلکہ شاطر ہے، انتہائی شاطر۔ آج جب بابا جان ان سے خفا ہوئے تو وہ تڑپ کر مرنے والی ہو رہی ہیں۔ یقین جانے مسٹر زریام خانزادہ، جو سزا آپ سب نے مل کر سالوں پہلے ایک 6 سالہ بچی کو سنائی تھی، وہ سزا اگر اب آپ آئلین خانزادہ کو سنا دیں تو وہ جیتے جی مر جائے گی۔ لکھ کر لے لیں۔ اب کے عفاف نے ایک جھٹکے سے زریام کا گریبان چھوڑا تھا۔ جانتے ہیں اس وقت میرا دل کیا کر رہا ہے؟ عفاف نے کرسی سے ٹیک لگاتے غیر مرئی نقطے کی جانب دیکھتے سوالیہ انداز میں پوچھا، جس پر زریام نے بری طرح سے اپنے لب کچلے۔ میرا دل کر رہا ہے میں آئلین خانزادہ کو بھی وہی تکلیف پہنچاؤں، وہی ٹراما دوں جو انہوں نے مجھے دیا تھا۔ لیکن یو نو واٹ سردار صاحب، اب کے عفاف نے سرخ ہوتے چہرے کا رخ زریام کی جانب کیا، جبکہ شہد رنگ سوجی اور روئی روئی آنکھیں زریام کی سبز آنکھوں میں گاڑی تھیں۔ میں آئلین خانزادہ نہیں ہوں، میں عفاف ہوں، یزدان خانزادہ کی بیٹی، جس کی تربیت یزدان خانزادہ نے خود کی ہے، ایک شیرنی کی طرح۔ اور شیرنی کسی سے حسد جلن نہیں رکھتی۔ اور رہی بدلے کی بات تو وہ میں نے اپنے بابا جان کا صدقہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ عفاف نے سائیڈ مسکراہٹ لبوں پر سجاتے دل فریبی سے کہا، اور آپ تو خاصا بڑے دل کے مالک نکلے مسٹر خانزادہ۔ حیرت کی بات ہے، جس لڑکی نے آپ کی منگ ہونے کے باوجود آپ کے دوست کو پروپوز کیا، آپ کی پیٹھ پر چھرا گھونپا، جو آپ کے لیے اب معنی نہیں رکھتی، جس سے نہ تو آپ کو شکوہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی غصہ، اسے ہی آپ اپنے نکاح میں موجود عورت کے سامنے بیٹھ کر پچھلے 1 گھنٹے سے جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ امپریسو۔ A big round of applause for the great سردار زریام خانزادہ۔
آفاف نے باقاعدہ تالی بجاتے زریام کو تمسخر اڑاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جیسے کوئی تھپڑ تھا جو آفاف نے اپنے لفظوں سے زریام کے منہ پر مارا تھا، اور اس تھپڑ سے زریام کو اپنا چہرہ سرخ ہوتا محسوس ہوا تھا۔ چلے مان لیا 15 سال پہلے آپ کو آئلین خانزادہ عزیز تھی، آپ اپنے کزنز کے لیے پروٹیکٹیو تھے، تو اب آج کا کیا؟ آج تو میں آپ کی محرم ہوں، آئلین خانزادہ سے بھی زیادہ قریب۔ جو حیثیت میری آپ کی زندگی میں اس سو کال نکاح کے بعد ہونی چاہیے تھی، وہ آئلین خانزادہ کی نہیں ہے نا؟ مگر آپ کو آج بھی آفاف ملک سے زیادہ آئلین خانزادہ کی فکر ہے۔ آپ آج بھی میرے سامنے بیٹھ کر آئلین خانزادہ کی سازشوں کو معصومیت اور ضدی فطرت نامی وضاحت دے رہے ہیں۔ جانتے ہیں اس وقت مجھے اپنا آپ کیا لگ رہا ہے مسٹر خانزادہ؟ آفاف نے سرخ آنکھوں سے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر زریام نے خاموش نظروں سے آفاف کی جانب دیکھا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر آفاف جیسے اپنے لفظوں سے اس کی زبان چھین چکی تھی۔ بلڈی آپشن، جسٹ آپشن، جو آج بھی آپ کی زندگی میں آئلین خانزادہ کے بعد آتا ہے۔ آئلین نہ صحیح تو آفاف صحیح۔ آفاف کے لفظوں پر زریام کو اپنا ہاتھ زمین کی تہ میں گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بری طرح سے تڑپا تھا۔ خانم! زریام دبا دبا سا گرایا، جس پر آفاف تلخی سے ہنس دی۔ آفاف، میری بات سنیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں صرف آپ کا دل صاف کرنا چاہتا تھا اور کچھ نہیں۔ زریام نے تڑپتے ہوئے زبردستی آفاف کا ہاتھ تھاما تھا، جو ایک بار پھر سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا یقین کریں میرا بچہ کہ جب پریحان کو ہوش آیا اور اس نے بتایا کہ نورالعین کو دھکا آپ نے نہیں دیا، تو سب نے بڑے بابا سے منتیں کی تھیں کہ وہ آپ کو واپس لے آئے۔ سب شرمندہ تھے، میں خود بھی گیا تھا، مگر بڑے بابا نے کسی کی ایک بھی نہ سنی تھی، میرا یقین کریں۔ زریام نے نرمی سے کہا، چہرے پر شرمندگی کے تاثرات واضح تھے۔ جانتے ہیں کیوں بابا جان نے آپ سب کی بات نہ مانی؟ آفاف نے کچھ جھک کر سوالیہ نظروں سے پوچھا، جس پر زریام نے لب بیچتے سبز آنکھوں میں بے بسی لیے آفاف کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ریت کی مانند اس کے ہاتھوں سے پھسلتی ہی جا رہی تھی۔ پہلی بار زریام کو اپنا آپ بے بس لگا تھا، کیونکہ وہ اسی وقت جان چکے تھے کہ آپ لوگ کبھی بھی مجھے اپنے خاندان کا حصہ نہیں مانیں گے، اور اگلی بار بھی کٹہرے میں آفاف ملک کو ہی کھڑا کیا جائے گا۔ اور یقین جانیں، میں اس چیز کے لیے بابا کی شکر گزار ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے مضبوط بنایا، اتنا مضبوط کہ آج میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں۔ مجھے خود کی حفاظت کے لیے کسی رشتے یا کسی سو کالڈ سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ آفاف نے ایک جھٹکے سے زریام سے اپنا ہاتھ چھڑوا دے، کرسی کو پیچھے کی جانب دھکیلا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے مسٹر زریام خانزادہ، اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو ڈھونڈ کر انہیں عبرتناک انجام تک پہنچانا، اور اب آپ میرے راستے میں مت آئیے گا۔ آفاق اس سے پہلے کہہ کر آگے بڑھتی کہ زریام ایک دم سے اٹھ کر اسے بازو سے تھامتے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ آفاف، میں آپ کے گزرے ماہ وصال میں اٹھائی گئی تکلیفوں کو تو دور نہیں کر سکتا، مگر یہ میرا وعدہ ہے کہ آنے والے کل میں آپ تک کسی تکلیف کو پہنچنے ہی نہیں دوں گا۔ کیا آپ مجھے معاف؟ زریام جو دھیمے لہجے میں نظریں جھکائے بولتے بولتے ابھی ہچکچایا ہی تھا کہ آفاف اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کی جانب دھکیل چکی تھی۔
جس پر زریام نے بے یقین نظروں سے خود کو استہزائیہ نظروں سے دیکھتی عفاف کی جانب دیکھا۔ پہلی بات، جب آپ کو آپ خود غلط لگے تب مجھ سے معافی مانگیے گا۔ دوسری بات، آپ کے نکاح میں آئے مجھے 4 مہینوں سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور حیرت کی بات ہے نا، جب میں سب کچھ بھول کر صرف اپنے دل کی وجہ سے ہمارے رشتے اور آپ کو ایک موقع دینا چاہتی تھی، تب آپ نے مجھے نہ صرف دھتکارا تھا بلکہ بے دردی سے اپنے کمرے سے دھکے دے کر نکالا تھا۔ عفاف، میں وجہ کوئی بھی ہو، چاہے آپ کا دل ٹوٹا تھا یا آپ کی ایگو ہرٹ ہوئی تھی، میں اس رویے کی حقدار نہ تھی، وہ بھی تب جب میں آپ کے نکاح میں تھی۔ سنا آپ نے؟ عفاف اب کے زریام کے سینے پر بے دردی سے مکہ مار کر گھررائی تھی۔ زریام کو اپنے سینے میں ٹیسی سی اٹھتی محسوس ہوئی۔ عفاف نے بہت زور سے مارا تھا۔ اس کے بعد بھی آپ کو سکون نہ ملا تو وہ سو کال ڈرامہ کیا۔ آپ جان ہی نہیں سکتے آپ مجھے صرف ان 2-3 ملاقاتوں میں اپنے لفظوں سے کس قدر اذیت پہنچا چکے ہیں۔ اتنا تو خان حویلی کے مکینوں کی بے اتنائی اور الزام تراشی نے نہیں پہنچائی تھی سردار صاحب، جتنا آپ نے مجھے اذیت دی ہے۔ عفاف نے پاس ہی ٹیبل پہ رکھا پیپر ویٹ اٹھا کر سامنے لگی فل سائز LED پر دے مارا تھا، اور اگلے ہی پل وہ LED چھناکے کی آواز سے کرسیوں کی صورت ٹوٹی تھی۔ اس سے پہلے اس کی باریک کرانچ کی کرچیاں اٹھتے ہوئے عفاف کے لگتی کہ زریام اسے اپنی جانب کھینچتے، دوسری طرف کرتے، اپنے چوڑے وجود میں چھپا چکا تھا، جبکہ عفاف اب بھی غصے سے پھولتی سانسوں اور تیز سے سرخ ہوتی شہد رنگ آنکھوں سے زریام کو گھور رہی تھی۔ کیا مجھے ایک موقع نہیں مل سکتا؟ کیا مجھے ایک موقع مل سکتا ہے؟ زریام نے اب کے التجائیہ لہجے میں سبز آنکھوں میں ڈھیروں امید لیے عفاف کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر عفاف نفی میں سر ہلا کر تنزیہ سی مسکرا دی۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آئلین خانزادہ سے آپ نکاح کرنے سے اسی لیے پیچھے ہٹنے والے تھے کہ ان کے دل و دماغ میں کوئی اور تھا، اور آپ ایک ایسی عورت کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکتے تھے کیونکہ آپ کو کسی بھی چیز میں شراکت داری پسند نہیں ہے۔ تو میرا سوال ایک دم سے سادہ سا ہے کہ اگر میرے دل میں بھی کوئی اور مزید نہیں، اب تک میں اسی لیے خاموش تھا کیونکہ آپ حق پر تھیں، مگر یہ بات اپنے ان لبوں سے مت نکالیے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، شکوہ کرنا ہے شکوہ کریں، ناراضگی دکھانی ہے وہ بھی دکھا لیں، غصہ کرنا ہے وہ بھی کر لیں، جو آپ ویسے بھی اچھا خاصا کر چکی ہیں، مگر اپنے نام کے ساتھ کسی اور کا نام مت جوڑیے گا، نہ آج، نہ کل، اور نہ آنے والے وقتوں میں۔ زریام نے عفاف کو کمر سے تھامتے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کرتے، اس کے سرخ ہوتے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا کر تنبیہ انداز میں کہا۔ سبز آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون کا سمندر اس وقت ٹھاٹے مار رہا تھا۔ جہاں تک بات رہی آئلین کی، تو وہ صرف میرے دماغ میں تھی، دل میں نہیں، اور نہ ہی وہ میری محرم تھی، اس لیے اس سے بآسانی دست بردار ہو گیا۔ لیکن آپ میری محرم ہیں۔ پہلی چیز، میں ہوتا یا ہوتی جیسی assumptions میں نہیں جیتا، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر ویسا کچھ ہوتا تو اس دل میں رہنے والا شخص زمین میں کئی فٹ نیچے ہوتا، اور آپ کو ہر حال میں مجھ سے محبت کرنی پڑتی، لیکن فی الحال یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عفاف ملک کے دل میں اصل سے ہی زریام خانزادہ تھا، ہے اور رہے گا۔
اور زریام خانزادہ کو صرف اور صرف عفاف ملک کا ہی ہونا تھا، خوشی خوشی یا حادثاتی طور پر۔ زریام نے کہتے ہوئے عفاف کی شہد رنگ آنکھوں پر بوسہ دیا، جس پر عفاف کے وجود میں جیسے کرنٹ سا دوڑا تھا۔ وہ بری طرح مچلی تھی، جس پر زریام مزید اسے پریشان کرنے کے بجائے اپنی گرفت سے آزاد کر چکا تھا۔ مسز زریام خانزادہ، یہ بات جان لیں کہ آپ میری زندگی میں آئی اپنی مرضی سے ہیں، لیکن اب جا نہیں سکتی۔ آنا آپ کو میرے پاس ہی ہوگا، لیکن ہاں، تب تک میں ہر طریقے سے اپنی کی معافی آپ سے مانگتا رہوں گا، کیونکہ اب میں آپ کو اپنی زندگی میں چاہتا ہوں۔ وہاں سے غصے سے جاتی عفاف کی کلائی نرمی سے تھامتے زریام نے سبز آنکھوں میں ڈھیروں امید لیے اپنے دل کی بات کہی، جس پر عفاف تنزیہ سا مسکرا دی۔ سردار صاحب، میں عفاف ملک ہوں، جیتی جاگتی انسان، کوئی بے جان چیز یا کھلونا نہیں ہوں جسے جب مرضی چاہا اپنے کمرے اور زندگی سے نکال باہر کیا اور جب مرضی چاہا حق جتانے چلے آئے۔ اور رہی بات اس رشتے کو نبھانے یا نہ نبھانے کی، اس کا فیصلہ میں کروں گی، آپ نہیں۔ آپ نے جو کرنا تھا آپ کر چکے ہیں، عفاف نے تنک کر درشتی سے کہتے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی زریام کی نرم گرفت سے آزاد کرواتے ایک آخری طنزیہ نظر زریام پر ڈالی۔ زریام کا یوں حکم سنانا اسے آگ لگا گیا تھا، اور پھر تیز تیز قدموں سے وہاں سے نکلتی چلی گئی، دھڑ کی آواز سے دروازہ بند کرنا نہ بھولی۔ جبکہ زریام نے سرخ ہوتی سبز آنکھوں میں ہلکی سی نمی لیے وہاں سے جاتی عفاف کی پشت کو دیکھا، پھر نم سا مسکراتے ہوئے اپنی دونوں آنکھوں کو انگلیوں سے مسلا۔ وہ ایک بار پھر عفاف کا دل دکھا چکا تھا۔ زریام نے غصے سے ٹیبل پر پڑی ہر چیز زمین بوس کی تھی۔ زمین نے بری طرح لنتھن کی تھی۔ آج اسے سچ میں آنکھیں بند کر کے آئلین خانزادہ کی ہر سچ اور جھوٹ پر بھروسہ کرنے پر افسوس ہو رہا تھا۔ آج تک اس نے عفاف کو آئلین کی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن آج اسے عفاف سے زیادہ مظلوم اور معصوم کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے غصے سے لب پیچھے اپنے لیے وہ سزا مختص کر چکا تھا۔ آئلین کی سزا خود عفاف چنتی، کیونکہ وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ عفاف کے حوالے سے وہ آئلین سے سوال جواب کرتا۔ جتنی قصوروار شاید آئلین تھی، اتنا ہی وہ اس وقت خود کو سمجھ رہا تھا۔ زریام نے گہرا سانس لیتے سر کرسی کی پشت سے ٹکا دے آنکھیں موندتے انابی لبوں سے ایک تھکن زدہ سانس خارج کی تھی۔ اسے اپنا آپ عفاف کا مجرم لگ رہا تھا، اور وہ حقیقت میں شدید گرد میں مبتلا تھا۔ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ ایپیسوڈ کو لائک کریں، کامنٹ باکس میں اپنی آج کا پسندیدہ ڈائلاگ، سین یا کردار لازمی مینشن کریں۔ زیادہ سے زیادہ ایپیسوڈ کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ امید کرتی ہوں اس ایپیسوڈ پر بھی آپ سب کا رسپانس پچھلے ایپیسوڈ کی طرح ہی ہوگا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اپنی رائٹر کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔